أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب سے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام کوئی نہیں تھا، اس کی عمارت نہیں تھی، لیکن مدرسہ نام ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے، کسی عمارت میں بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے۔ اس لحاظ سے شاگرد بھی موجود تھے اور مستاد بھی موجود تھے۔ 70 کے قریب ایسے حضرات تھے جو ہر وقت مسجد نبوی میں منتظر رہتے کہ کب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہمیں دین سکھائیں گے۔ ایک جگہ تھی جو تھوڑی ابھری ہوئی تھی، اس کو چبوترا کہتے ہیں ہم اردو میں، عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ سب وہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہم آج کے دور میں اس مدرسے کا نام خود تجویز کریں تو اس کا نام تھا جامعہ صفہ۔ شاگرد مہاجرین اور انصار دونوں تھے، مگر ان کے استاد جو تھے وہ معلم اعظم بھی تھے، مرشد اعظم بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ ہر مدرسے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک، پھر مغرب سے لے کے عشاء کے بعد تک۔ یہ ایسا مدرسہ تھا کہ اس کے اوقات 24 گھنٹے تھے، دن میں بھی رات میں بھی۔ جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے صحابہ کو دین سکھاتے۔ ہر مدرسے میں ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے آج طلباء درس نظامی پڑھتے ہیں، متعین کتابیں ہیں۔ اس مدرسے کا بھی ایک نصاب تھا، ایک ہی کتاب تھی اور اس کا نام تھا قرآن عظیم الشان۔ اور نبی علیہ السلام اسی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب ہر مدرسے میں سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، تو اس مدرسے میں بھی اللہ نے امتحان لیا۔ کئی دفعہ ممتحن اپنے استاد ہوتے ہیں اور کئی دفعہ باہر مدارس سے آتے ہیں ممتحن۔ تو اس مدرسے کے جو ممتحن تھے وہ اللہ رب العزت تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے عظیم وہ شاگرد ہیں، کتنے عظیم استاد ہیں جن کی پڑھائی کا امتحان اللہ رب العزت لے رہے ہیں۔ پیپر کا نام ہوتا ہے صرف کا پیپر، نحو کا پیپر، تفسیر کا پیپر، حدیث کا پیپر۔
تو ان کا جو امتحان ہوا تو پیپر کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام تھا تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب وہ علیم و خبیر ذات جس نے ان کا امتحان لیا، پھر اس نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا، نتیجہ نکالا جاتا ہے نا، تو اللہ نے بھی نتیجہ نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ گویا یہ سارے کے سارے طلباء اس پیپر کے اندر پاس ہو گئے۔ اب عام دستور ہے کہ جب طلباء پاس ہوتے ہیں تو ان کو انعام دیا جاتا ہے، مدارس میں سند دی جاتی ہے یا کچھ اور بھی انعام میں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی ان کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ ان طلباء کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ نعمت جو سب سے اونچی ہے اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی سنا دیا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو لوگ ان کی قیامت تک اتباع کرتے رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ اس وجہ سے کہ ایک ایک طالب علم سے اللہ کو محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ نہ پوچھیے۔ ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید بہت پیارا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سنا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے پتہ چلا کہ اوپر سے فرمائش آئی۔ ابن کعب بھی بڑے ذہنی تھے، انہوں نے سوال پوچھا بات کو کھولنے کے لیے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک۔ ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر فرمائش کی ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ یہ کیسے شاگرد تھے کہ دل سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے۔ یہ بنین کا مدرسہ تھا، بنین کی شاخ تھی مسجد کے اندر۔ پھر مسجد کے بالکل ساتھ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، وہاں پہ امہات المومنین تھیں، وہ ساری کی ساری مدرسۃ النبوہ کی طالبات تھیں، وہ بنات کی شاخ تھی۔ جس عورت نے مسائل پوچھنے ہوتے وہ سیدہ سلیدہ لنا کے پاس آتی اور مسائل پوچھا کرتی تھی۔ تو بنین کی شاخ مسجد میں اور بنات کی شاخ جو تھی وہ گھر میں تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک طالب علم آئے، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھے مگر باطن کی آنکھ سے بینا تھے۔ انہوں نے کوئی بات پوچھنی تھی تو تیز تیز چلتے چلتے آئے کہ میں نبی علیہ السلام کے بعد پہنچوں اور یہ بات معلوم کروں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت کفار مشرکین آئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو بات سمجھا رہے تھے۔ اب یہ بندہ چونکہ ظاہری آنکھوں سے نابینا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ آیا اور اسے آ کے بس اپنی بات کر دی، تو نبی علیہ السلام پر یہ بات ذرا بوجھ بنی۔
کہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر مجھے وہ بات مکمل کرنے دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، یہ تو اپنا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا ان سے اعراض فرمایا۔ دستور کی بات ہے، اگر ڈاکٹر کسی کینسر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہو اور اس وقت کوئی نزلہ زکام کا مریض آ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی انتظار کر لیں، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں پہلے اس کو دیکھوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی کفار و مشرکین سے بات کر رہے تھے جو کینسر کے پیشنٹ تھے، اور یہ طالب علم تو کوئی معمولی بات پوچھنے آیا تھا، بعد میں ہی پوچھ سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اس سے گفتگو نہیں کی جس محبت کے ساتھ گفتگو آپ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا یہ اعراض کرنا، آج کے دور میں کہتے ہیں اگنور کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فوراً وہی اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اب یہاں پر چونکہ آپ حضرات علماء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا تھا، تخاطب نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہو۔ بتانا بھی ضروری تھا کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر آگے بھی محبوب کا معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا، ورنہ طالب علم ہونے کے ناطے خطاب فرماتے تو یوں ہو سکتا تھا ابست وتولیت، مگر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ مگر اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے اسی طرح تھرڈ پرسن کے صیغے میں زیادہ کلام کیا تو محبوب کے دل میں خشیت اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک فکر کے بعد پھر گفتگو کرنی شروع کر دی۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ تو جس طالب علم کا آنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، آپ اندازہ لگائیے اللہ کو اس طالب علم سے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو فرما لی اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے جو طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج میں جو مرضی جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں، مدرسے میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، یہاں اسکریننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی منہ سے محبت رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے مدرسے آنے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ تو یہ چنے ہوئے بندے ہوئے نا اللہ کے، جن کو اللہ چنتا ہے ان کو علم کے لیے مدرسے میں پہنچا دیتا ہے۔ اصطفیٰ مصطفیٰ چنے ہوئے بندے کو کہتے ہیں۔ کہ یہ طلباء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، اور ان سے اللہ کو بھی محبت، اللہ کے محبوب کو بھی محبت ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ ان کے شاگرد سمجھتے تھے حضرت منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں جس وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے۔ ایک طالب علم تھا جو لسولہ قسم کا تھا، چمٹ گیا، حضرت آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے، آپ بتائیں آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں کچھ نہیں منہ میں رکھتا،
بس ویسے خوشبو آتی ہے. طالب علم کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ پوچھتا رہا. جب بہت اس نے تنگ کیا تو اس وقت امام عاصم نے بتایا کہ دیکھو, ایک رات مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی, تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو, لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. جب سے نبی اسلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تین طالب علم تھے, دوست بھی تھے. عبرانی, ابو شیخ اور ابن مقری مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا. اس زمانے میں کھانے کا انتظام استاد نہیں کیا کرتا تھا, شاگرد اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے, استاد سے جا کے سبق پڑھ لیا کرتے تھے. اب جب کھانا ختم ہو گیا تو مشکل بن گئی. یہ حضرات 3 دن تک تو پانی پی کے گزارا کرتے رہے. 3 دن کے بعد نقاہت اتنی ہو گئی کہ بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے, اور کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتے ہیں. تو 2 حضرات کہنے لگے, بھائی ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم تو گھر جا رہے ہیں. تیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, میں ابھی کچھ دن مسجد میں ٹھہروں گا اور پڑھوں گا. میرے 2 دوست چلے گئے اور میں نقاہت کی وجہ سے مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا. اچانک دل میں خیال آیا, عبرانی تم مسجد نبوی میں ہو اور نبی علیہ السلام کے مہمان ہو, تم اپنے میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ یہ خیال آنے کے بعد میں نواز شریف پہ حاضر ہوا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھا اور اتنا کہا, یا رسول اللہ الجوع, اے اللہ کے رسول سے مجھے بہت بھوک لگی ہے. یہ کہہ کے میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک عربی آدمی کھڑا ہے, ایک ہاتھ میں روٹیوں کی گٹھری ہے اور دوسری میں ایک ہنڈیا ہے, اور وہ میرا نام تبرانی 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 پکار رہا ہے. میں حیران کہ میرا تو یہاں کوئی واقف نہیں تھا, یہ میرا نام پکارنے والا کون؟ میں نے اس سے پوچھا, بھی آپ یہ نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ہے, میں پڑوسی ہوں مسجد نبوی کا. میں دوپہر کے وقت گھر میں سویا ہوا تھا, خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا, میرا ایک مہمان بھوکا ہے, اسے کھانا کھلاؤ. میری آنکھ کھلی, میں نے اپنی بیوی کو کہا, اس نے کہا کہ جو سالن میں نے بنایا ہے یہ بھی اٹھا لو اور جتنی روٹی ہیں یہ بھی اٹھا لو, پہلے نبی اسلام کے مہمان کو لے کے آؤ, اب کے لیے کھانا اور بنا لوں گی. ان طلباء سے اللہ کے محبوب کو کتنی محبت ہوگی. سلطان محمود غزنوی کا دور ہے. ایک طالب علم کتاب پڑھتا ہے, مگر اس کو افسوس ہی ہوتا ہے کہ رات کے وقت روشنی کا انتظام نہیں تو مغرب ہوتے ہی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ دل میں دعائیں مانگتا ہے, کاش روشنی کا بندوبست ہوتا, میں جیسے دن میں پڑھتا ہوں میں رات میں ہی بیٹھ کے پڑھتا, مگر اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چراغ جلاتا اور انتظام کرتا. اب انسان جس فکر میں لگا ہو نا تو اسی کے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں. اس کے ذہن میں تجویز آئی تو ایک تاجر تھا ہندو, جس کی بازار میں بڑی دکان تھی. وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ آپ کی دکان میں کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے اور رات کو یہ بغیر پہرے کے رہتی ہے, تو اگر آپ اپنی دکان کے باہر ایک چراغ جلا دیا کرے رات کو, تو میں اس چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھتا بھی رہوں گا
اور آپ کی دکان کا پہرا بھی دیتا رہوں گا۔ ہندو نے کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ اس نے چراغ جلانا شروع کر دیا اور طالب علم کی تو عید ہو گئی۔ وہ روزانہ رات کو وہاں جا کے بیٹھتا اور پوری رات مطالعے میں گزار دیتا۔ 1 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد ہندو نے حساب کیا کہ 1 سال میں اتنا تیل لگ گیا، اتنے پیسے لگ گئے، تو یہ خواہ کا خرچہ ہے، چوری کا کوئی اتنا خطرہ تو ہے نہیں۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ اب میں چراغ جلانا بند کر دوں گا۔ جس نے اس نے چراغ جلانا بند کیا، طالب علم بڑا اداس رو رہا ہے کہ میں علم حاصل کرتا تھا، پڑھتا تھا، اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں محروم ہو گیا۔ روتا روتا جب سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی اسلام نے فرمایا تم کیوں اتنے اداس ہو اور اتنے غمگین ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشنی کا بندوبست تھا، اب وہ ختم ہو گیا تو میرا پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، مجھے اس پہ افسوس ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اچھا تم بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، محمود غزنوی کے پاس، اور اس سے کہو کہ رات کو باہر چراغ جلا دیا کرے تاکہ تم اپنا مطالعہ کر سکو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بادشاہ ہے، میرے جیسے فقیر طالب علم کو تو کوئی وہاں جانے ہی نہیں دے گا، اور اگر میں پیغام بھی پہنچا دوں گا تو وہ کیسے مانے گا کہ یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا محمود غزنوی کو کہنا کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ مجھے درود شریف کا تحفہ بھیجا کرتے تھے، چند دن سے ناغا ہو رہا ہے اور ہدیہ مجھے نہیں پہنچ رہا۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم روشنی کا بندوبست کر دو۔ وہ طالب علم سلطان محمود کی خدمت میں پہنچا، اس نے جا کے پیغام دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے یہی سوال پوچھا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مگر دل کی تشفی کے لیے سمجھ لگ جائے کہ یہ پیغام مجھے واقعی محبوب لوگوں کی طرف سے ملا ہے۔ طالب علم نے 5000 مرتبہ درود شریف کا تذکرہ کیا، محمود غزنوی کی آنکھ سے آنسو آ گئے کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس معمول کا میرے اللہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں ہر رات 5000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اگر یہ انہوں نے فرمایا ہے تو یہ بات سچ ہے، میں روشنی کا بندوبست کر دیا کروں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان طلباء کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا مرتبہ تھا، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا۔ ایک طالبہ بھی تھی، بوڑھی تھی، اس بڑھاپے میں اس کے خامن نے اس کو کہہ دیا کہ تم میری ماں کی مانے دو۔ اب وہ پریشان ہو گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، جوانی تو میری اب لٹ گئی، بوڑھی ہوں، کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہوں، میں اس عمر میں کس کی بیوی بن سکوں گی؟ تو میری تو زندگی برباد ہو گئی، مجھے کوئی حل بتائیں کہ رجوع ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلی تعلیمات کے مطابق اس کو بتایا کہ نہیں، ایسا کہنے سے بیوی خامن کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا کہتی رہی، دکھی دل تھا نا، تو جس کا دل دکھی ہوتا ہے وہ پھر اپنی بات کرتا رہتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 2 ٹوک الفاظ میں بتلا دیا کہ وہ سب یہ طلاق ہو چکی، تو اس طالبہ نے دل میں سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو
میری درخواست پہ غور نہیں کیا، اب میں سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دائر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اللہ سے فریاد کی، اور اللہ کی شان دیکھیے، عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دوسرے کمرے میں تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ مجھے آدھی بات سمجھ آ رہی تھی، آدھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قربان جائے اس اللہ پہ جس نے ساتویں آسمان کے اوپر اس پڑیے کی بات کو سن لیا۔ قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ طلباء اور یہ طالبات اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو بھی طالب علم ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ علم کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو حضرت نے چند طلباء سے پوچھا کہ بھی علم کسے کہتے ہیں؟ ایک نے کہا جاننا، ایک نے کہا پہچاننا، مختلف جواب دیتے رہے۔ حضرت خاموش بیٹھے رہے، تو پھر ایک نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کا کیا معنی ہے۔ حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو علم ایک عجیب نور ہے، آتا ہے تو انسان کے من کو گرما دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، اور پھر انسان عمل میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے۔ جس کو اللہ علم نافع عطا فرمائیں گے وہ عمل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے جب بھی مانگے علم نافع مانگے، نفع دینے والا ہے۔ ایک ہوتی ہے معلومات، وہ فائدہ نہیں دیتی۔ جو فائدہ دیتا ہے اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ذہانت کے طریقے سے علم حاصل کرنا، کہ انسان دودھ پیے، اچھی غذا کھائے تاکہ ذہن تیز ہو، اور وہ پھر عبارتیں یاد کرے، کتاب پڑھے اور معنی یاد ہوں، اور اسے علم حاصل ہو۔ جو ذہانت کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس میں بندے کو عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی۔ یہ یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طلباء کو مسنون دعائیں یاد ہوتی ہیں، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ تو اور بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ دعا بھی یاد ہے مگر موقع پہ یاد نہیں آتی۔ علم نافع کی یہ پہچان کہ وہ موقع پہ یاد آ جاتا ہے، وقت کے اوپر بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو ذہانت کے راستے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس میں نور ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ دماغ میں معلومات آ جاتی ہیں اور دماغ کے علم پر انسان کی زبان چلتی ہے، انسان کے اعضاء نہیں چلتے۔ انسان کے اعضاء دل کے اوپر چلتے ہیں۔ دل میں جب نور آتا ہے تو انسان کے اعضاء دل کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، نیک اعمال کثرت سے کرنا اور گناہوں سے بچنا۔
चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन आमिला बिमा आलिमा वरसहुल्लाहु मा लम याअलम, कि जिस बंदे ने अपने इल्म के ऊपर अमल किया, अल्लाह उसको वो इल्म भी अता कर देता है जो उसके पास नहीं होता। ये जो इल्म है ना, जो अमल की वजह से मिलता है, नेकी की वजह से मिलता है, ये इल्म नाफे होता है। और एक होता है गुनाहों से बचने की वजह से इल्म का हासिल होना। अल्लाह फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। तो तक़वा की वजह से जो इल्म अता होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो इल्म नाफे का नूर होता है जो सीने में दाखिल होता है। तो इल्म को जहानत के तरीके से ना लें, इल्म को इबादत के तरीके से लें, इल्म को तक़वा की तरफ से लें, आमाल की वजह से लें। फिर देखें सीना नूर से भर जाएगा। अन्नूर इज़ा दखल सद्र इनफतह, जब नूर सीने में दाखिल होता है तो सीना फिर दीन के लिए खुल जाता है, फिर आमाल करना मुश्किल नहीं रहता, फिर इंसान को इबादत में मजा आता है। याद रखिए, अगर तो हम अल्लाह की मान के जिंदगी गुजारेंगे तो हम इमाम आलम, और अगर हम अपने नफ्स की मान के जिंदगी गुजारेंगे तो गुलाम आलम। आज जो तलबा महसूस करते हैं ना जी, क्या इल्म हमने पढ़ा, सारी जिंदगी गुलामी की, कभी मस्जिद के सदर की बात मानो, कभी मदरसे के मुहतमिम की बात मानो, कभी फलां की मानो, बस हम तो सारी उम्र के गुलाम ही बन गए। ऐसा नहीं है। अगर हम अल्लाह की मान के जिंदगी गुजारने वाले होते तो हमें तो अल्लाह ने इमामत का रुतबा दिया था। अल्लाह फरमाते हैं, वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। तो अल्लाह ताला तो इल्म वालों को इमामत अता फरमाते हैं। अब उस इमामत को हम अपने गुनाहों की वजह से मलामत बना बैठते हैं। चुनांचे गुनाहों की वजह से हमें जिल्लत मिलती है, दुनिया की भी परेशानी, आखिरत की भी परेशानी। अल्लाह फरमाते हैं, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या देखा आपने उसे जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। व अदल्लहुल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसको गुमराह कर दिया। तो इंसान इल्म के बावजूद गुमराह हो जाता है। इल्म के बावजूद गुमराह होने का क्या मतलब? एक आदमी सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट पीने के नुकसानात का पता है। हमने देखा कि वो छोटे बच्चों को नसीहत कर रहा होता है, बच्चों मैं तो बुरी आदत में पड़ गया, आप लोग सिगरेट ना पीना, ये अच्छी आदत नहीं है। और सिगरेट बनाने वाली कंपनी वो भी डिबिया के ऊपर लिख देती है, सिगरेट नोशी मुज़िर सेहत है। अब इस आदमी को अच्छी तरह पता है कि सिगरेट नोशी के नुकसानात होते हैं, मगर जब खाना खाता है इसके अंदर ऐसी तलब पैदा होती है कि ये सब नुकसानात को समझने के बावजूद डिबिया खोल के सिगरेट पीनी शुरू कर देता है। इसको कहते हैं इल्म के बावजूद गुमराह होना, कि इंसान को पता होता है कि ये अल्लाह का हुक्म ऐसे है और ऐसे मना है, मगर नफ्स का तकाजा ऐसा होता है कि ये नफ्स के तकाजे पे अमल कर लेता है। ये गोया इल्म के बावजूद गुमराह होता है। बस हम इतना करें कि जो हमने किताबों में इल्म पढ़ा हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। फिर जिल्लत क्यों गई? इसलिए कि हम गुनाह करते हैं और गुनाह अल्लाह को नापसंदीदा है। कोई भी शहजादा जब बादशाह की शान में गुस्ताखी करता है तो फिर बादशाह उसको जल्लाद से जूते लगवाता है। हम हैं शहजादे, लेकिन नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ने कुफार को हमारे पर मुसल्लत कर दिया। ये कुफार अहलुल किरदत वल खनाज़ीर, ये आज हमें जूते मारते फिर रहे हैं और हम शहजादे होके जूते खाते फिर रहे हैं।
اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا گناہوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکی تقوی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو شہزادہ بالآخر شہزادہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا ہر لحاظ سے کامیاب فرمائیں گے۔ جو درس نظامی آج آپ پڑھ رہے ہیں یہی درس نظامی ہمارے اکابر نے پڑھا۔ کتابیں مختلف نہیں تھیں لیکن جو علم کا نور ان کو نصیب ہوا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی غفلت ہے، اپنی سستی ہے۔ ایک بات دل میں عہد کر لیجئے کہ ہمیں جب اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیا ہے، اب ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے۔ کوئی ہمیں پھانسی لٹکا دے، کوئی پہاڑ سے دھکا دے دے، کوئی ہمیں جان سے مار دے، جو مرضی چاہے کر لے، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ بس جب آپ کے دل میں یہ عہد کر لیا تو اب اللہ کے ہاں آپ کی قدردانی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، راستے کھولیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اترتی ہیں، روحانی غذا بنتی ہیں، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں اور جسمانی غذا بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو وعدے فرما رہے ہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم ان دروازوں کو کھلنے نہیں دیتے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر جن کے پاس علم کا نور تھا، اللہ نے ان کو عجیب علم کی گہرائی عطا فرمائی تھی۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے علم کا نور اتنا دیا تھا کہ سینے کو بھر دیا تھا، چنانچہ وہ بات کو سنتے تھے تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دور میں میاں بیوی تھے نوجوان، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، کوئی تلخی سی پیدا ہو گئی تو بیوی نے کہہ دیا اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گے میں تم سے نہیں بولوں گی، اور خامد نے بھی یہی کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تم سے نہیں بولوں گا۔ اب قسم اٹھا کے جب کہہ دیا تو دونوں کا بولنا بند۔ رات گزر گئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، دن کے وقت میاں بیوی کا مزاج ذرا درست ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں اب کہیں بولنے سے قسم تو نہیں ٹوٹتی۔ بیوی کہتی تھی میں کیوں بولوں، خامد کہتا تھا میں کیوں بولوں، میں کیوں قسم توڑوں، کیونکہ اگر کسی بندے کی قسم ٹوٹ جاتی وہ حانس بن جاتا تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی سزا تھی، ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم پوری ہو۔ چنانچہ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے اپنا مسئلہ بتایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں اب تم میں سے جو بولے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ حانس بن جائے گا۔ بیوی نے خامد کو کہا کہ بہتر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جائیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں۔ چنانچہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے، اپنا مسئلہ بتایا۔ جب مسئلہ بتایا خامد نے کہ میں نے کہا کہ جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تم سے نہیں بولوں گا، تو بیوی نے بھی جواب میں قسم کھا لی، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ امام صاحب نے کہا جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے، تم خامد ہو، تم جا کے اس سے بات کرو۔ خامد خوشی خوشی گھر آیا اور اس نے آ کے اپنی بیوی کو السلام علیکم کیا، پوچھا کیا حال ہے، میں بہت اداس ہوں، میں بہت مس کر رہا ہوں۔ وہ جو گانا لڑکے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانا شروع کر دیا۔
اب بیوی نے کہا کہ بھئی آپ تو حنس بن گئے، آپ کی تو قسم ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا کوئی قسم نہیں ٹوٹی، میں ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھ کے آیا ہوں. علم کا دور تھا. بیوی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، پہلے سفیان ثوری سے جا کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. وہ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس آئے، مسئلہ بتایا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں خامد نے آ کے چونکہ پہلے کلام کیا تو خامد کی قسم ٹوٹ گئی، یہ حانس بن گیا. اس نے کہا جی میں نے تو ابو حنیفہ سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تم جاؤ بات چیت کرو، تم میاں بیوی بن کے رہو. سفیان ثوری عمر میں تھوڑا بڑے تھے چند سال. وہ کہنے لگے یہ نعمان حرام کو کیسے حلال کر سکتا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. چنانچہ سفیان ثوری بھی ساتھ آ گئے. تینوں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ دیکھو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گے میں تم سے نہیں بولوں. اب آپ نے کہہ دیا خامد کو کہ جا کے بات کرو، تو خامد تو حانس ہو گیا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ مسکرائے. حضرت آپ ذرا اس کی بات توجہ سے سنیں. کیا کہ خامد نے کہا تھا جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تم سے نہیں بولوں گا، اور اس کے جواب میں بیوی نے بھی یہی قسم اٹھا دی. اب بیوی نے قسم تو اٹھائی، خامد سے گفتگو تو کر رہی ہے نا، بات تو کر رہی ہے نا خامد سے. اس کا مطلب یہ کہ خامد کی قسم پوری ہو گئی، اب بیوی کی قسم باقی رہ گئی. میں نے کہا تم جاؤ بیوی سے گفتگو کرو، اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی اور تم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزارو. ایک مرتبہ مسئلہ چلا کہ 2 رکعت انسان جب پڑھتا ہے تو درمیان میں جو قاعدہ ہے التحیات ہے اس میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور تیسری رکعت پڑھنی چاہیے. اب مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ اگر کوئی بندہ بھول گیا اور وہ التحیات میں عبدہ و رسول کے بعد اللہم پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کھڑا ہو کے رکعت پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا جی اگر کوئی اللہم صلی پڑھ لے فرمایا کوئی حرج نہیں، کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی. اچھا جی اگر کوئی پڑھ لے اللہم صلی علی، امام صاحب نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اچھا جی اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، امام صاحب نے فرمایا اب تاخیر ہو گئی، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اب یہ مسئلہ خوب علماء میں مشہور ہوا کہ جی ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کوئی پڑھ لے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اللہ کی شان دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے فرمایا نعمان کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے فتویٰ یہ دیا ہے جو غفلت سے آپ کا نام لے گا اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. نبی صاحب مسکرائے، ابو حنیفہ تم نے اسے صحیح مسئلہ بتایا. اس کو کہتے ہیں علم نافع کا نور، کہ بندہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی باریکیاں اس کے اوپر کھل جاتی ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے اور جانشین تھے. انگریز کا دور تھا. ایک انگریز اپنے بیٹے کو لے کے ان کے مدرسے میں آیا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ سے کہنے لگا آپ اپنے بچوں کو سائنس نہیں پڑھاتے جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی ذہن نہیں کھلتا، آپ ان کو بس عربی پڑھاتے رہتے ہیں اور آپ کے بچوں کا ذہن نہیں کھلتا اور یہ بچے اتنے کامیاب دنیا میں نہیں ہو سکتے. یہ میرے بیٹے کو دیکھو، میں نے اس بیٹے کو سائنس پڑھائی ہے، اب اس کا ذہن کھل گیا ہے،
اب یہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بھی مدرسے میں سائنس پڑھایا کریں، فزکس پڑھانی ضروری ہے، کیمسٹری پڑھانی ضروری ہے، میتھمیٹکس پڑھانا ضروری ہے۔ خیر وہ باتیں کرتا رہا، شاہ ولیز رحم سے اس کی بات سنتے رہے۔ یہ اللہ والے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی نا تو آپ نے اس کے بیٹے کو جو 5-6 سال کا تھا بلایا اور بلا کے کہا کہ بچے بتاؤ یہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وضو کا تالاب ہے۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے پیالے پانی ہیں۔ جب اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کتنے پیالے پانی ہیں تو شاہ صاحب نے اس کا ایک ہم عمر بچہ مدرسے سے بلایا اور اس سے سلام کے بعد پوچھا بچہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی تالاب ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس نے کہا حضرت اگر پیالہ تالاب کے برابر تو 1 پیالہ پانی، اگر آدھا ہے تو 2 پیالے پانی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان تہ تک پہنچ جائے، یہ علم نافع کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائیں گے تو ایسے دروازے کھلتے جائیں گے اور ہم ہر بات میں اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نقطے کھول دیں گے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ایک مرید تھے جو حضرت کے مدرسے میں مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں 22 سال مسلم شریف پڑھائی۔ پھر حضرت کی وفات کے بعد اس عاجز کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق ہو گیا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث کیا ہے دارالعلوم دیوبند میں، وہاں ایک واقعہ میں نے اپنے استادوں سے سنا، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور سنائیں۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب سعودی عرب کے حضرات نے سعودی عرب پہ حکومت شروع کی تو ان کے ایک بڑے عالم تھے علامہ ابن وہاب، عبد الوہاب، وہ بہت سخت تھے توحید کے مسئلے میں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جو ترکوں نے قبروں کے اوپر گنبد بنائے ہیں اور جو کبے بنائے ہیں یہ سب غلط ہیں، تم ان سب کو اکھاڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اس عالم کی بات پر جنت بقیع کے اندر جتنی قبور کے اوپر کچھ بنا ہوا تھا سب توڑ دی، بالکل صاف کر دیا۔ اب جب صاف کر کے فارغ ہوئے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ آپ گنبد خضرا کو بھی توڑنا چاہیے۔ اب ان کے علماء دلیل یہ دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا، کوئی چھت بنانا، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو بھی یہی کہا کہ یہ حدیث پاک سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں، آپ اجازت دیں تو ہم گنبد خضرا کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، تم پہلے جاؤ اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علماء سے بات چیت کرو، اگر وہ بھی تمہارے ہم نوا ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیں گے، اور اگر کوئی علمی اختلاف ہے تو پھر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ کوئی 6-7 حضرات کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند آیا۔ انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم آپ سے اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ حضرات ہمیں اپنی رائے بتائیے۔ محتمم صاحب نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دے دیجئے، 3 دن کے بعد بدھ کا دن آنا تھا، ہم بدھ کے دن عصر کے بعد اس پر گفتگو کر لیں گے۔ اب ان 2 دنوں میں محتمم صاحب نے پیغام بھیجا اور ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی 500 بڑے بڑے حضرات، محدثین، مفتی حضرات سارے دارالعلوم دیوبند میں جمع ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا مجمع شاید ہی کبھی دارالعلوم دیوبند میں پھر دیکھا گیا ہوگا۔
اتنے بڑے بڑے جبال العلم جو تھے وہ آ گئے اور اس مسئلے میں انہوں نے بات کرنی تھی، لیکن جب ان کے سامنے مسئلہ بتایا جاتا تو سب سہم جاتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف ادب کا معاملہ تھا اور دوسری طرف حدیث پاک کا مسئلہ تھا۔ اگر کہتے کہ حدیث پاک ٹھیک ہے، اس کا مطلب گنبد خضرا کو گرا دو، اور گنبد خضرا کن کا ہے؟ نبی شام کا ہے۔ وہاں اگر بال برابر بھی بے ادبی ہو جاتی تو ایمان سلب ہو جاتا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب آخری رات تھی تو بہت سارے علماء آپس میں تکرار کر رہے تھے، اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، کچھ حضرات کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ عجیب رجوع اللہ کی رات تھی۔ جب بدھ کے دن عصر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز کے بعد جو عرب علماء کا امیر تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے تھوڑی دیر گفتگو کی کہ بھئی حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے جنت بقیع میں تو قبروں کے اوپر جتنے جبے کبے بنے تھے سب ہٹا دیے، اب گنبد خضرا کا مسئلہ ہے تو ہم پوچھنے آئے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر اس حدیث پر کوئی جرح ہے تو بتا دیجئے، کوئی راوی مجروح ہے تو بتا دیجئے، کوئی ضعف آتا ہے کسی طرح سے تو بھی بتا دیجئے، اور اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور نص سے قطعی ہے تو پھر تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بات کر کے تو امیر صاحب بیٹھ گئے، جواب دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، علماء رو رہے تھے، یا اللہ ہم اس کا کیا جواب دیں؟ کوئی ایک دو منٹ توقف کے بعد حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ سب لوگ حیران ہو کے سننے لگے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی کہیں سے ضعف آتا ہے نہیں آتا، کسی راوی پہ جرح ہے بالکل کوئی جرح نہیں ہے، حدیث سند متصل والی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ جب حضرت تھانوی نے یہ فرمایا تو عرب عالم کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کے پھر گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں، تم گنبد خضرا کو نہیں گرا سکتے، یہی تو مسئلہ ہے جس میں اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ اب وہ عرب عالم حیران ہے، ایک طرف حدیث کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسری کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اس نے کہا جی ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بات سمجھا دیجیے۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، مگر گنبد خضرا کا معاملہ جدا ہے، یہ حجرہ عائشہ پہلے تھا، قبر بعد میں بنائی گئی، لہذا اس کو بنا علی القبور نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ اس گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتا۔ عرب علماء مطمئن ہو گئے، آج بھی گنبد خضرا جو موجود ہے یہ ہمارے اکابر کی علمی نشانیوں کی دلیل، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا علم نافع عطا فرما دے اور ہمارے سینے کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم معصیت سے خالی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا، رب کی مان کے زندگی گزاریں گے تو امام عالم بنیں گے، نفس کی مان کر گزاریں گے تو غلام عالم بنیں گے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے زندگی گزاریں
تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ علم کا یہ نور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات علماء یہاں پر علم کے لیے آتے ہیں اور الحمدللہ اپنے عقیدے کے بارے میں اور باطل فرقوں کے بارے میں صحیح علم اپنے اکابر سے پا کے جاتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا بھی مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو شاد اور آباد رکھے اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے علمی فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔